الحمدللہ ہماری اصیل چکس کی گروتھ جرنی آج آفیشیلی شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ ہم نے انڈوں کو مرغی کے نیچے رکھا، پھر تقریباً 42 دن کے بعد ہمیں ان کا نتیجہ ملا اور الحمدللہ ہمارے پاس ننھے اصیل چکس موجود ہیں۔ لیکن اصل کام اب شروع ہوا ہے، کیونکہ چوزہ نکل آنا صرف کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ان ننھے چکس کو صحیح طریقے سے گرو کریں، ان کی ہیلتھ کو مینٹین کریں اور آنے والے دنوں میں ان کی گروتھ کو ڈے بائی ڈے آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ کریں۔ اس لیے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اصیل چکس گروتھ جرنی ڈے 1، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہیچ ہونے کے بعد پہلے 36 سے 48 گھنٹوں میں ہمیں ان چکس کے لیے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چوزہ نکلنے کے فوراً بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک اہم بات، جب چک انڈے سے نکلتا ہے تو فوراً اسے کھانا کھلانے یا پانی پلانے کے لیے جلدی کرنے کے بجائے اسے پہلے اچھی طرح ڈرائی ہونے کا وقت دینا ضروری ہے۔ ہیچنگ کے دوران چک کافی تھک چکا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ اسے گرم، خشک اور محفوظ ماحول دیا جائے۔ جب چک مکمل طور پر ڈرائی ہو جائے، ایکٹیو اور صحیح طرح موو کر رہا ہو، تو پھر اسے اپنے بروڈنگ سیٹ اپ میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہاں سے ہماری اصل کیئر شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز صاف پانی۔ اب بات کرتے ہیں پانی کی۔ نئے چکس کے لیے صاف اور تازہ پانی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی چکس کو شروع میں پانی کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں تاکہ انہیں ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ الیکٹرولائٹ یا ORS ٹائپ سولوشن استعمال کر رہے ہیں تو اسے مناسب طریقے سے اور شارٹ ٹرم سپورٹ کے طور پر استعمال کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر چک کو لازماً میٹھا پانی یا ORS دینا کوئی یونیورسل رول نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز صاف، تازہ اور محفوظ پانی ہے، اور پانی کا برتن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ چک اس میں گر نہ جائے یا ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ اتنے چھوٹے چکس کے لیے پانی کا ایک گہرا برتن بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شیلو اور محفوظ ڈرنکر استعمال کریں۔ پہلی خوراک کیا ہونی چاہیے؟ اب آتے ہیں دوسری اہم چیز کی طرف، فیڈ۔ شروع کے دنوں میں چکس کے لیے اچھی کوالٹی کی چک سٹارٹر فیڈ بہت اہم ہے۔ ہمیں شروع سے ہی ایسی فیڈ دینی چاہیے جس میں چکس کی ابتدائی گروتھ کے لیے مناسب نیوٹریشن اور پروٹین موجود ہو۔ فیڈ کو کسی صاف اور خشک جگہ پر رکھیں، اور سب سے اہم بات، فیڈ تازہ ہونی چاہیے اور اس میں نمی یا فنگس نہیں ہونی چاہیے۔ شروع میں چکس بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں کھائیں گے، لیکن فیڈ ان کے سامنے اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا شروع کریں۔ اور یہاں ایک غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ شروع سے مختلف قسم کے دانے، چاول، روٹی یا گھر کی بچی ہوئی چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری اس گروتھ جرنی میں ہم کوشش کریں گے کہ شروع کے مرحلے میں چکس کو ایک بیلنس سٹارٹر ڈائٹ دی جائے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف چک کو زندہ رکھنا نہیں، ہم اس کی ہیلتھی گروتھ دیکھنی ہے۔ سب سے اہم چیزوں میں سے ٹیمپریچر ایک ہے۔ اب آتے ہیں شاید سب سے امپورٹنٹ چیز کی طرف۔ چھوٹے چکس ابھی اپنے جسم کا ٹیمپریچر خود اچھی طرح ریگولیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے بروڈنگ کے دوران ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن صرف تھرمومیٹر دیکھنا ہی کافی نہیں، چکس کا بیہیویئر بھی ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ اگر سارے چکس ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ممکن ہے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ اگر وہ ہیٹ سورس سے بہت دور بھاگ رہے ہوں اور منہ کھول کر ہانپ رہے ہوں تو ممکن ہے انہیں زیادہ گرمی لگ رہی ہو۔ اور اگر چکس پورے بروڈر میں ریزنیبلی اسپریڈ ہوں، ایکٹیو ہوں اور آرام سے فیڈ اور واٹر لے رہے ہوں تو یہ جنرلی ایک اچھا سائن ہے۔ اس لیے ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ چکس کا بیہیویئر بھی آبزرو کریں۔ اب بات کرتے ہیں صفائی کی۔ چھوٹے چکس کے لیے صاف انوائرمنٹ بہت ضروری ہے، خاص طور پر پانی کے ارد گرد۔ اگر لٹر گیلی ہو جائے تو اسے فوراً تبدیل کریں، کیونکہ گیلی اور گندی لٹر چکس کے لیے اچھا انوائرمنٹ نہیں بناتی۔ اسی طرح پانی کو بار بار چیک کریں، اگر اس میں لٹر، فیڈ یا گندگی گر جائے تو پانی تبدیل کریں۔ اور بروڈر میں وینٹیلیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چکس کے اوپر ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا لگتی رہے۔ ہمیں فریش ایئر چاہیے، لیکن ڈائریکٹ ڈرافٹ نہیں۔ پہلے دن ہمیں کیا آبزرو کرنا ہے؟ ہم صرف فیڈ اور واٹر نہیں دیکھیں گے، ہم چکس کو آبزرو بھی کریں گے۔ کیا وہ ایکٹیو ہیں؟ کیا وہ چل پھر رہے ہیں؟ کیا وہ پانی پی رہے ہیں؟ کیا وہ فیڈ لے رہے ہیں؟ کیا ان کا جسم ڈرائی اور صاف ہے؟ کیا سب چکس تقریباً ایک جیسی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں یا کوئی چک بہت زیادہ کمزور یا الگ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ آبزرویشن ہماری پوری گروتھ جرنی میں بہت اہم ہوں گی، کیونکہ ہم اس جرنی میں صرف خوبصورت ویڈیوز نہیں بنائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ پریکٹیکلی ہمارے چکس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ آنیسٹلی شیئر کریں۔ اور اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے خاص حصے کی طرف۔ یہ چکس صرف آج کی ویڈیو کے لیے نہیں ہے، ہم ان کی پوری جرنی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔
آج ہے ڈے 1۔ اس کے بعد ہم ان کی گروتھ کو مختلف سٹیجز پر آبزرو کریں گے، ان کا وزن کس طرح بڑھتا ہے، فیدرز کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کی باڈی سٹرکچرز میں کیا تبدیلی آتی ہے، فیڈ انٹیک کس طرح چینج ہوتی ہے، اور سب سے اہم کیا ہم ان چکس کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں اچھی گروتھ دے پاتے ہیں یا نہیں۔ ہم یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک بات میں شروع ہی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ایک چیز دینے سے چک اوور نائٹ بہت تیزی سے گرو کرے گا۔ ہیلدی گروتھ ایک پروسیس ہے، اس کے لیے بیلنس نیوٹریشن، جینیٹکس، کلین واٹر، مناسب ہائیجین، ٹیمپریچر اور پراپر مینجمنٹ سب چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ اور اصیل چکس کے معاملے میں تو پیشنس اور کنسسٹنسی اور بھی اہم ہے۔ ہم جلدی میں رزلٹ حاصل کرنے کے بجائے ان کی نیچرل گروتھ کو آبزرو کریں گے۔ تو دوستو یہ تھا ہماری اصیل چکس گروتھ کا جرنی کا ڈے 1، اور آج ہم نے دیکھا کہ ہیچ ہونے کے بعد ابتدائی مرحلے میں ہمیں کن چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ صاف پانی، اچھی کوالٹی کی سٹارٹر فیڈ، مناسب ٹیمپریچر، صاف انوائرمنٹ، اور سب سے بڑھ کر ڈیلی چکس کی آبزرویشن۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ننھے چکس کس طرح گرو کرتے ہیں۔ آج یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ آنے والے ہفتوں میں ہم ان کی پوری ٹرانسفارمیشن آپ کو دکھائیں۔ اگر آپ کو اصیل چکس کی یہ گروتھ جرنی شروع سے آخر تک دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک مکمل جرنی ہے، اور آج ہے اس جرنی کا ڈے 1۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ ابتدائی دنوں میں چکس کی گروتھ اور کیئر میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چکس کو صحت دے اور ہماری اس محنت میں برکت دے۔ اللہ حافظ۔